اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس 300 سرپرائز۔ ہماری آج کی قسط ہے بے عیب کائنات، قرآن اور بے عیب کائنات، جس کو سائنٹیفک ٹرم میں کہتے ہیں نو ڈیفیکٹ کنجیکچر۔ اس کائنات میں کوئی عیب نہیں ہے، یہی دعویٰ قرآن کرتا ہے، اور یہی چیز آج دنیا کے بڑے ترین سائنسدان ماننے پر مجبور ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سائنس الرٹ ویب سائٹ پر 2021 کا آرٹیکل، Our universe is finely tuned for life. زندگی کے لیے طے شدہ ہے بہت اچھی پریسیشن کے ساتھ ہماری کائنات، and there is an explanation for why that is so. اس میں آپ انڈر لائن دیکھیں، our universe, physically speaking, our universe seems uncannily perfect. ہماری یہ کائنات انتہائی پرفیکٹ نظر آتی ہے، اور نچلی انڈر لائن آپ دیکھیں، so neatly balanced، انتہائی صفائی کے ساتھ متوازن ہے۔ ایک ہم اور آرٹیکل دیکھتے ہیں۔ یہ آرٹیکل پیرس کی جو آبزرویٹری ہے اس کے ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرو فزکس، ریلیٹیوٹی اور کاسمولوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہاں پر 2017 میں لکھا گیا یان فلپ یوزان نے، اور اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں جو دو انڈر لائنز ہیں، آئی کنکلوڈ، یہ آبزرویٹری کے سائنٹسٹ ہیں، خلاباز ہیں، اسٹرونومر ہیں، آئی کنکلوڈ دیٹ اے لارج کلاس آف ملٹی کنیکٹڈ یونیورسز with topological defects accounting for structural formation are ruled out by the observation of the cosmic microwave background۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپس میں ملی ہوئی جتنی کائناتیں ہیں، ان کی جو بڑے مجموعے ہیں، لارج کلاس ہے ان میں جو ان کی حیت میں کوئی جو ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں، ان کے حیت کو، اسٹرکچر کو بنانے میں کوئی ڈیفیکٹ یا کوئی خرابیاں ہو سکتی ہیں، وہ رول آؤٹ ہوتی ہیں، وہ نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی ڈیفیکٹ ہم نہیں پاتے جب ہم مظاہرہ کرتے ہیں کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ کا۔ یہ کائنات کی بے عیبیت ہے۔ اسی طرح Forbes.com پہ مشہور ایسٹروفزسسٹ ایتھان سیگل لکھتے ہیں، could the fabric of space time be defective؟ کیا اسپیس ٹائم کا جو فیبرک ہے، یہ ملبوس خلا کا، وہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ یا کوئی رخنا یا کوئی خلا موجود ہے، کوئی برائی، کوئی خرابی؟ اور اس کو کنکلوڈ کر کے اس پورے آرٹیکل کو وہ لکھتے ہیں، یہ انڈر لائن ہم نے اس کو باکس میں کیا ہوا ہے نیچے، ایز آف ٹوڈے، آج تک، دیر از نو ایویڈنس فار اوور یونیورس بینگ ڈیفیکٹو، ایک بھی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ہماری کائنات میں کوئی خرابی یا خلا یا رخنا موجود ہے۔ یہ کائنات بے عیب ہے، انتہائی بے عیب ہے، انتہائی پرفیکٹلی اور بیلنس کے ساتھ بنی ہوئی ہے، کتنی ایکوریسی اور پریسیشن کے ساتھ بنی ہوئی ہے، یہ ہم نے آپ کو پچھلے اقساط میں بتا دیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بے عیب ہے، اور اس کی بے عیبی ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کو بنانے والا خالق کوئی موجود نہ ہو، کوئی رب موجود نہ ہو۔ اور جو فرانس کی پیرس آبزرویٹری میں آپ دیکھیے، یونیورسز کی بات ہو رہی ہے، ایک کائنات نہیں، تمام کائناتوں کا، یعنی رب العالمین، طبیعی دنیاؤں اور الوہی دنیاؤں، سب کا جو رب ہے، سب کا پالنے والا رب العالمین، اس تک پہنچ رہے ہیں سائنسدان، دنیا کے بڑے بڑے مانے ہوئے۔ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا کہ اس زبردست بیلنس اور تناسب جو کائنات میں ہے، اور کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس کا کوئی زبردست طریقے سے بنانے والا نہ ہو۔ تو ایک عجیب و غریب مرحلہ فکر پہ آپ کو لاتے ہیں دنیا کے عظیم ترین سائنسدانوں کی زبانی، کہ ان کو کس طرح مجبور ہو رہے ہیں اور کس طرح ان کو خدا کا اقرار کرنا پڑ رہا ہے، کچھ کو چاہتے ہوئے ماشاءاللہ، اور کچھ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑ رہا ہے، اقرار کرنا پڑ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسٹیفن ہاکنگ کی اوپینین دیکھتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ سب سے مانے جانے آج کی دنیا کے سائنسدان، 2018 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ساری زندگی ویل چیئر پہ تھے، ALS جو ان کو بیماری ہوئی تھی اس کے نتیجے میں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیفن ہاکنگ کیا لکھتے ہیں، The laws of science as we know them at present، سائنس کے قوانین جن کو آج ہم حال میں جانتے ہیں، contain many fundamental numbers، وہ بہت بنیادی اعداد رکھتے ہیں، like the size of the electric charge of the electron and the ratio of the masses of the proton and the electron، مختلف پیمائشیں جنہوں نے بتائیں الیکٹران پروٹون کے جو سائز ہیں۔ the remarkable fact is that the values of these numbers، ایک عظیم الشان حقیقت یہ ہے کہ ان کے نمبرز کی، اعداد کی جو ویلیوز ہیں، seem to have been very finely adjusted، کر دی گئی ہیں، بہت فائنلی ایڈجسٹ، بہت اچھی طرح طے شدہ مقرر مقداریں کر دی گئی ہیں۔ have been very finely adjusted، کوئی ہے تو کی گئی ہے نا،
یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنے الفاظ میں مجبور ہیں, یہ نہیں کہہ رہے they seem to be finally adjusted, they seem to have been very finally adjusted, ہے نہیں, کر دی گئی ہیں, to make possible the development of life, زندگی کے وجود کے لیے. اسٹیفن ہاکنگ ایتھیسٹ تھے, ان کی ڈیتھ ایز اے ایتھیسٹ ہوئی, لیکن بار بار اپنے مصادر میں, اپنی تحریروں میں, اپنے لیکچرز میں وہ خدا کے وجود سے انکار نہیں کر پا رہے تھے. یہ بار بار ہوگا اور ہم اپنے لیکچرز میں آپ کو بار بار دکھائیں گے. یہی چیز آئنسٹائن اور نیوٹن کے ساتھ بھی ہے, یہ سب خدا کو مانتے تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اب اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں مزید کچھ سائنسدانوں کے اوپینینز دیکھتے ہیں. آج کی دنیا کے جارج ایلس جو تھیوریٹیکل فزسسٹ ہیں, فزسسٹ ہیں, کاسمولوجسٹ ہیں, اور لارج اسکیل اسٹرکچر آف اسپیس ٹائم اسٹیفن ہاکنگ کے ساتھ یہ کو آتھر ہیں اس کتاب کے, اور دنیا کے کاسمولوجی پہ سب سے لیڈنگ تھیورسٹ مانے جاتے ہیں. جارج ایلس کہتے ہیں امیزنگ فائن ٹیوننگ اکرز ان دا لاز that make this complexity possible. یہ جتنی پیچیدہ ممکنات ہے کائنات میں, یہ ہو ہی نہیں سکتے حیرت ناک فائن ٹیوننگ کے بغیر. قدرتی قوانین میں یہ کار فرما ہے فائن ٹیوننگ. realization of the complexity of what is accomplished, اس چیز کو کا ادراک کرنا کہ جو کچھ حاصل ہو چکا ہے اس پیچیدگی سے ہمیں, makes it very difficult, یہ ہمارے لیے بہت مشکل بنا دیتا ہے, not to use the word miraculous, کہ ہم اس کو معجزہ نہ قرار دیں, یہ ناممکن ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ جو ہم قدرتی قوانین اور اس میں کار فرما خدائی دیکھ رہے ہیں یہ معجزاتی ہے. سائنس کا معجزے سے بھلا کیا تعلق, سائنس کا میریکل سے کیا تعلق؟ لیکن دنیا کے اتنے بڑے تھیوریٹیکل فزسسٹ اور کاسمولوجسٹ جارج ایلس مجبور ہیں میریکلس کا ورڈ یوز کرنے میں, اور پھر کہتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ اے اسٹینڈ ایز ٹو دی انٹولیجیکل اسٹیٹس آف دا ورڈ. ظاہر ہے کہ اس ورڈ کے جو اور معنی ہو سکتے ہیں اس میں پڑھے بغیر ہے یہ معجزانہ, ان کو یہی نظر آتا ہے. تھینک یو مسٹر جارج ایلس, تھینکس اے لاٹ, ہمارے مقدمے کو آپ نے سپورٹ کیا. آگے چلتے ہیں. ایلن سینڈیج ایک بہت زبردست سائنٹسٹ تھے, کارنیگی آبزرویشنز پہ کام کرتے تھے. کرافورڈ پرائز ان اسٹرانومی انہوں نے جیتا, اور انہوں نے بہت ہبل کانسٹنٹ کی, یعنی کہ کائنات کی عمر کی ایگزیکٹ ایکوریٹ ویلیو انہوں نے ڈٹرمن کی تھی. ایلن سینڈیج 2010 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ایلن سینڈیج نے کہا I find it quite improbable that such order came out of chaos. یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ جو جتنی کائنات میں زبردست نظم و ضبط موجود ہے یہ کسی انتشار کی بنیاد پر آیا ہوگا. There has to be some organizing principle. کوئی نہ کوئی ان کو آرگنائز کرنے والا, منظم کرنے والا اصول ہونا چاہیے. God to me is a mystery. میرے لیے خدا God ایک اسرار ہے. But is the explanation of the miracle of existence, عالم ہستی کے وجود کے معجزے کی اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن, کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی خدا کے علاوہ, کہ why there is something instead of nothing, کہ جہاں پر کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پر سب کچھ کیسے موجود ہے. تو خدا کے علاوہ کوئی توجیہ, کوئی وضاحت ہو ہی نہیں سکتی. میریکل آف ایگزسٹنس ہے, یہ یلو انڈر لائنز آپ جتنے دیکھیں گے یہ اقرار آپ کو دکھا رہے ہیں ان سائنسدانوں کے خدا کی خدائی پہ اور خدا کے معجزوں پہ. جارج گرینسٹین کو دیکھتے ہیں, 1940 میں پیدا ہوئے, اسٹرونومر ہیں اور ایمرسٹ کالج میں پروفیسر ہیں, ریسرچر سائنٹسٹ ہیں. جارج کہتے ہیں ایز وی سروے آل دا ایویڈنس, جب ہم تمام شواہد کا جائزہ لیتے ہیں, دا تھاٹ انسسٹنٹلی arises, ایک خیال آتا ہے کہ دیٹ سم سپر نیچرل ایجنسی, کوئی قدرت سے بھی ماورا کوئی وجود ہے, اور رادر ایجنسی یا کوئی وجود ہے, must be involved, وہ اس ساری کار فرمائی میں انوالو ہے, وہ سب یہ کام کر رہا ہے. It is possible, یہ ممکن ہے, that suddenly, کہ اچانک, without intending to, چاہے یا نہ چاہے بغیر, we have stumbled upon scientific proof of the existence of a supreme being. ہم آ کھڑے ہوئے اچانک سائنسی ثبوت پہ موجودگی کے ایک سپریم بینگ کے, ایک عظیم الشان خالق کے وجود کے ہونے کے ثبوت کے, سائنسی ثبوت کے سامنے ہم اچانک چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے, جانے یا انجانے میں آ کھڑے ہوئے ہیں اچانک. Was it God? کیا یہ خدا تھا؟ Who stepped in, جو داخل ہوا, and so providentially crafted the cosmos for our benefit, جس نے داخل ہو کے اچانک ہمارے لیے, ہمارے فائدے کے لیے, ہماری منفعت کے لیے اس ساری کائنات کو بنا دیا. یہ انڈر لائن ورڈز آپ دیکھتے جائیں.
پھر مشہور ترین سائنسدان سر راجر پینروز 1931 میں پیدا ہوئے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ریسرچر تھے، اور انہوں نے بلیک ہول فارمیشنز جو تھی، روبسٹ پریڈکشنز جو تھی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے حوالے سے انہوں نے کی۔ 1988 میں ان کو وولف پرائز ملا فزکس کا، اور اسٹیفن ہاکنگ کے ساتھ یہ پینروز ہاکنگ سنگولیرٹی تھیورم انہوں نے مل کے بنایا۔ 2020 کا فزکس کا نوبل پرائز سر راجر پینروز کو ملا، اور سر راجر پینروز آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہیں، اور یہ بالکل الٹ بات کر رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی ہی کے جو بایولوجسٹ تھے رچرڈ ڈاکنز کے کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سر راجر پینروز کہتے ہیں I would say the universe has a purpose، میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات کا ایک مقصد موجود ہے، it's not there just somehow by chance، یہ اتفاقی طور پر وجود میں نہیں آ گئی، اس کا ایک مقصد ہے۔ ایک نوبل پرائز ماہر طبیعت اس بات کا اقرار کر رہا ہے کائنات کا مقصد ہے۔ اس کے برعکس اسی آکسفورڈ یونیورسٹی کے رچرڈ ڈاکنز جو سب سے بڑے ایتھیسٹ ہیں دنیا کے، انہوں نے جو انبلیورز ڈاکومنٹری بنائی کفر پہ اور الہات پہ، اور وہ یہ انہوں نے ایپیسوڈ کا نام یہ رکھا تھا پرپز آف دا پرپز، کہ پرپز کا پرپز کیا، مقصد کا مقصد کیا، مقصد کا ذکر کرنا تو ایک بیکار ہے۔ کائنات بس ایسے حادثات طور بن گئی، یہ چلتی جائے گی، کسی مقصد اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اور کسی نے نہیں بنائی۔ اسی آکسفورڈ یونیورسٹی کا بایولوجسٹ یہ کہہ رہا ہے، اور فزسسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اور فزسسٹ کون ہے؟ نوبل پرائز یافتہ، نائٹہڈ ہے ان کو ملی ہوئی، کوئن کی طرف سے نائٹہڈ ہے، سر راجر پینروز۔ The universe has a purpose۔ آگے دیکھیں، ٹونی روتھمین جو UT آسٹن، یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن کے تھیوریٹیکل فزسسٹ ہیں اور ہارورڈ یونیورسٹی اور پرنسٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں when confronted with the order and beauty of the universe، جب ہمارا سامنا ہوتا ہے کائنات کے نظم و ضبط سے اور اس کی خوبصورتی سے، and the strange coincidences of nature، اور جو عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، اتفاقات ہوتے ہیں قدرت میں، it's very tempting، یہ بہت دل چاہتا ہے to take the leap of faith from science into religion، کہ ہم وہ قدم بڑھا دیں، ایک بہت بڑا قدم لے لیں، سائنس سے نکل کے ہم فیتھ کا ایک یعنی کہ ایمان کا ایک قدم اٹھا لیں اور سائنس سے نکل کر مذہب پر آ جائیں۔ I am sure many physicists want to، میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ بہت سے ماہر طبیعت یہ کرنا چاہتے ہیں۔ I only wish they would admit it، میری صرف یہ خواہش ہے وہ اس کا اقرار کر لیں۔ چاہتے ہیں تمام فزیکل عوامل اور اللہ کی آیات دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، چاہتے ہیں اقرار نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ ایک انویزیبل بینگ ہے، خالق کائنات ہے، تو اللہ کے اذن سے ایک شیطان الرجیم بھی چھپا ہوا ہڈن پوشیدہ ہے، وہ آپ کو اچھائی اور اللہ کی طرف آنے سے روکے گا۔ خالق اللہ ہے، شیطان نہیں۔ آپ کو خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، شیطان کی طرف نہیں۔ تمام روحیں خالق کی طرف، رب الکائنات کی طرف، رب العالمین کی طرف پلٹ کے جائیں گی۔ شیطان صرف وقتی ڈھکوستا ہے اور آپ کو اپنے رب کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ لیپ آف فیتھ فرام سائنس انٹو ریلیجن۔ آگے دیکھتے ہیں، ویرا کیسٹیاکووسکی 2021 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ ایکسپیریمنٹل پارٹیکل فزسٹ تھیں اور آبزرویشنل ایسٹرو فزسسٹ تھیں، اور یہ MIT میں فزکس کی پہلی پروفیسر تھیں، میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں۔ ویرا کہتی ہیں the exquisite order displayed by our scientific understanding of the physical world calls for the divine۔ یہ کائنات کے اور اس کے جو فزیکل ورلڈ ہے، طبی دنیا، طبی جو کائنات ہے، اس میں جتنا زبردست نظم و ضبط موجود ہے، تو ہماری سائنٹیفک جو انڈرسٹینڈنگ ہے، سائنسی جو ہماری سمجھ بوجھ ہے، وہ ہمیں مجبور کرتی ہے یہ کہنے پر کہ ہم اس کو ڈیوائن کہیں، الوہی کہیں، رب کی کبریائی کی حامل کہیں، ڈیوائن۔ یہ فزیکل نہیں ہے، یہ سب ڈیوائن ہے۔ اب آپ یہاں یہ دیکھیں، یہاں ان دنیا کے ٹاپ کے سائنٹسٹ نے، دنیا کے عظیم ترین سائنسدانوں نے الفاظ کیا یوز کیے جو ہم نے انڈر لائن کیے تھے یلو بار سے۔ آپ دیکھیں، have been finally adjusted، miraculous، God، miracle of existence، supernatural agency، supreme being، God، purpose، leap of faith from science into religion and divine۔ یہ ہم کوئی سائنس کی کتاب دیکھ رہے ہیں یا ہم کوئی مذہب کی کتاب دیکھ رہے ہیں؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انہی سائنٹسٹ کی اپنی زبانوں اور اپنے ذہنوں سے نکلے ہوئے الفاظ جو اللہ نے اقرار کروا دیے۔ بظاہر اقرار باللسان کریں یا نہیں، اقرار بالقلم کر چکے، اقرار بالقلب کرتے ہیں یا نہیں، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن ایمان، فیت، مذہب، خدا، ان سب کا اقرار آپ کے سامنے حتمی ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ لیکچر تھا ہمارا فائنڈ بے عیب کائنات، زیرو ڈیفیکٹ کنجکچر، نو ڈیفیکٹ کنجکچر۔ اس کائنات میں کوئی رخنا، کوئی خرابی کچھ نہیں ہے، اور یہ تمام دنیا کے بڑے سائنسدانوں کی زبانی آپ نے دیکھ لیا۔ اس کائنات میں کوئی خرابی نہیں ہے، زیرو ڈیفیکٹ، جو شروع کی سلائڈز میں آپ نے دیکھی، اس کے بارے میں
قرآن حکیم اللہ کی سب سے عظیم الشان کتاب اور آخری کتاب کا دعویٰ، ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ ملک آیات نمبر 3 سے 4۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو طبقات کے طور پر تخلیق کیا۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں تفاوت نہیں پاؤ گے، ترا رویت نہیں کر پاؤ گے، دیکھ نہیں پاؤ گے، کوئی قسم کی خرابی، کوئی فرق، تفاوت نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر، پھر بصارت کا رجوع کرو۔ ہل ترى من فطور، تم کوئی فطور یعنی رخنا نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر تکرار کے ساتھ 2 دفعہ بصارت کرو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری بصارت تھک کے پلٹ آئے گی۔ وہو حسیر، اور وہ حسرت میں رہے گی۔ ایک بار دیکھو، 2 بار پلٹ کے دیکھو، جتنی بار پلٹ کے دیکھو تم اس آسمانوں میں 7 سماوات میں، ان کی تخلیق میں، رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت رکھنا نہیں پاؤ گے، کوئی فطور نہیں پاؤ گے۔ صاف صاف الفاظ میں اتنا بڑا دعویٰ اللہ ہی کر سکتا ہے جس نے اتنی ایکوریٹ، پریسائز اور کسی بھی عیب سے خالی، نو ڈیفیکٹ کنجیکچر پر مبنی کائنات بنا ڈالی، کائناتیں بنا ڈالی۔ خلق 7 سماوات، 7 آسمان، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اس میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے۔ اپنی نظروں کو سے رجوع کرو، ان کو بار بار دیکھو کھل کے آسمانوں کو۔ فطور، من فطور، ہل ترى من فطور، کوئی اس میں نہیں پاؤ گے، بار بار نظروں کو دوڑاؤ لیکن تمہاری نظریں تھک کے پلٹ آئیں گی اور حسرت میں رہیں گی۔ نو ڈیفیکٹ کنجیکچر، آج کی سائنس کی ٹرم، آج کا سائنس کا ٹاپک، آج کا ایک تحقیقی ضابطہ، اور سورہ ملک میں کس حقانیت اور کبریائی کے ساتھ اللہ نے یہ حقیقت بیان کر دی۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، مع السلام۔